آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ سنیچر کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جھڑپیں شروع ہوئیں، اب لگتا ہے کہ ان کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بقول پاکستانی حکام کے افغان فریق کی درخواست پہ 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی ہو گئی ہے تاکہ مسئلے کے حل کی کوئی کوشش یا کوئی شکل نکل سکے۔ سنیچر کو جو سلسلہ شروع ہوا تھا درمیان میں تھوڑا سا تھم گیا تھا۔ طالبان کا یہ کہنا تھا کہ قطر نے اور باقی جو دوست ممالک خلیجی ممالک انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ذرا تحمل سے کام لیں، تو ہم جو ہیں فائر روک رہے ہیں، لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے، اور وہی ہوا کہ کل رات کو اصل میں کرم جو سیکٹر ہے اس میں 2 پاکستانی پوسٹوں پہ افغانستان کی جانب سے حملے ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی میں 8 افغان پوسٹیں اور 6 ٹینک تباہ کر دیے گئے، اور 25 سے 30 لوگ مسلح لوگ افغان سائٹ پہ بھی مارے گئے۔ آج پھر یہ ہوا کہ جو جنوب کی جانب ہے، قندھار اور چمن کا جو علاقہ ہے پاکستان میں بلوچستان کی سرحد پہ، وہاں پھر خبر آئی کہ سپن بلدک کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے افغان طالبان کی طرف سے، اور اتنا شدید حملہ تھا کہ جو پاک افغان فرینڈشپ گیٹ ہے چمن کے بارڈر پہ افغان سائٹ پہ، وہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ سرکاری ذرائع کا پاکستانی سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ 15 سے 20 جو لوگ ہیں اس طرف کے مسلح لوگ وہ مارے گئے، جبکہ افغان انتظامیہ کہتی ہے سپن بلدک کی کہ 15 شہری ہلاک ہوئے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کہتا ہے کہ قندھار میں بٹالین نمبر 4 اور نمبر 8 کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا، اور بریگیڈ نمبر 5 کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ تمام اہداف شہری آبادی سے دور ہیں، لہٰذا کوئی سویلین نقصان نہیں ہوا۔ کابل میں بھی کالعدم TTP کے مرکز اور قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب 48 گھنٹے گزر جائیں گے تو اس کے بعد اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منظور احمد خان صاحب، سابق سفارتکار ہیں اور بالخصوص افغانستان میں بڑے نازک موقع پہ ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں، یعنی جون 2020 سے لے کے ستمبر 2022 تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کابل میں کو ایکسچینج ہوتے ہوئے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ عینی شاہد ہیں۔ ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہے اعجاز حیدر صاحب، آپ ان سے بخوبی واقف ہوں گے، وہ اسٹریٹجک اور دفاعی امور پہ لکھتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ تجزیات میں ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، بڑی کوششیں کی گئی کہ معاملات یہاں تک نہ آئیں، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے میرا خیال ہے کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان کے پاس other than to conduct these strikes۔ میں تھوڑا سا آپ دیکھیں، جب ہم پاکستان افغانستان تعلقات کی بات کرتے ہیں تو آپ نے گنتی کہاں سے شروع کرنی ہے؟ رائٹ، 80 سال پہلے سے۔ آپ 1947 سے شروع کر سکتے ہیں، کچھ 1979 سے شروع کرتے ہیں، ہم چلیں فال آف کابل سے اگر شروع کرتے ہیں، نہیں تو ہمیں کو 5 گھنٹے۔ کون سا فال آف کابل؟ ابھی والا حالیہ فال آف کابل، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کون سے؟ اگست 2021۔ اگست 2021۔ اچھا، اب اس وقت ایک تھوڑی سی امید تھی، آپ کو یاد ہے ڈونٹ وری ایوری ول بی اوکے والا ماحول بھی تھا۔ اور آج کل اچھا پریکٹیکلی دیکھا جائے تو افغانستان کا تقریباً جتنا بھی امپورٹ جو وہ کرتے ہیں وہ پاکستان کے تھرو ہی کرتے ہیں، اسمگلنگ بھی ہے، ایک لائف لائن ہے۔ ریئلسٹکلی کابل رژیم کو چاہیے تھا کہ آپ اگر ایک ہی پوائنٹ ہے آف کنٹینشن تحریک طالبان پاکستان، اس پر آپ کچھ ایکشن لے سکتے تھے، ایسا نہیں ہوا۔ پہلی جو اس طرح کی ایئر اسٹرائکس ہوئی تھیں پاکستان کی جانب سے وہ تھی اپریل 2022 میں، رائٹ۔ اچھا، وہ ویکیوم میں نہیں ہوئی جیسے کہ آج کی جو ایئر اسٹرائکس ہیں یا جو پچھلے کئی دنوں میں اسٹرائکس ہوئی ہیں وہ بھی ویکیوم میں نہیں ہوئی۔ اب 2022 میں ہوا کیا تھا؟ جنوری سے لے کے اپریل 2022 تک 100 سے زائد فوجی جوان شہید ہوئے تھے،
مختلف حملوں میں کنڈکٹیڈ بائی ٹی ٹی پی فرام افغان سینکچوریز. ٹھیک ہے, کچھ کم رعایت کر رہے ہیں آپ. میں رعایت کر رہا ہوں, بالکل اس لیے رعایت کر رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں ٹی ٹی پی نے پاکستان میں یا تو 600 حملے کیے یا ان کی سیکیورٹی دستوں سے جھڑپیں ہوئیں, کل ملا کے 600 ہے, جبکہ اس سال کے جو 9 مہینے ہیں اس میں جو حملے ہوئے ہیں وہ گزشتہ پورے سال سے زیادہ ہیں. اور CRSS ایک تھنک ٹینک ہے اسلام آباد کا, اس کا کہنا ہے 2400 کا فگر دے رہا ہے وہ, آئی ڈونٹ نو, 2400 سیکیورٹی ارکان جو ہیں پاکستان کے ان کی جانیں گئیں. اور یہ جو اب تک کے 9 مہینے ہیں یہ پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ خونی 9 مہینے. بالکل, میں بات کر رہا تھا جنوری ٹو اپریل 2022 کی. اچھا جی پچھلی ایئر اسٹرائکس کے پس منظر میں بتا رہا تھا نا تھوڑا سا. اچھا, پھر ایئر اسٹرائکس ہوتی ہیں, ان میں اور آج کی ایئر اسٹرائکس میں فرق کیا ہے کہ اس بار فلی اون کی جا رہی ہے کہ جی ہم نے کیا. اس وقت ایک ایمبیگوٹی رکھی تھی کہ ابھی بھی مذاکرات کا دروازہ کھلا رہے, رائٹ. اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ امیجز ریلیز ہو رہی ہیں, باقاعدہ ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں. اٹ از اے کلیئر سگنل کہ اے لائن ہیز بین کراسڈ. ٹھیک ہے, اور اب ہم کوئی ریڈ لائنز کو نہیں مان رہے, اوپن نیو ریڈ لائنز, یہ نیو ریڈ لائنز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی ثالثی یا سفارتکاری کا استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے, اگر ہم صرف اس سال کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا اپریل میں اسحاق ڈار جاتے ہیں ایک وفد کے ساتھ کابل. وہاں پر امیر خان متقی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور ایک کچھ امید اجاگر ہوتی ہے کہ شاید یہاں پر ایک کام ڈاؤن, کول ڈاؤن یا بریک تھرو ہو. ٹھیک ہے, صرف یہ نہیں ہوتا. مئی میں اور اگست میں دوبارہ میٹنگز ہوتی ہیں جس میں چائنا نے بھی ایک کردار تھا. ماسکو فارمیٹ میں ٹاکس بھی ہوتی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ریورس کرنا اپنی پالیسی ٹی ٹی پی کے سپورٹ کی تو بہت دور کی بات, انہوں نے ڈبل ڈاؤن کیا ہے. اور پھر ہم آتے ہیں اس سال میں اور اس ماہ میں, اور اس کی آپ نے فگرز دے دی ہیں. اب سوال بنتا ہے کہ بالکل ہمیں ریئر ویو مرر میں بھی دیکھنا چاہیے کس سے کیا غلطیاں ہوئی, پاکستان کی افغان پالیسی کیا تھی, افغانستان کی پاکستان پالیسی کیا رہی ہے, ریگارڈلیس کہ افغانستان میں کون سی گورنمنٹ رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ہوگا کہ آج ہم آج کی بات کریں اور آنے والے دنوں, ہفتوں, مہینوں اور سالوں کی بات کریں. ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ تو منصور احمد خان صاحب, آپ سے میرا یہی سوال ہے. جیسے ابھی وسعت اللہ خان بتا رہے تھے آپ کابل میں تھے جب طالبان رژیم وہاں جب نئی تاریخ لکھی جا رہی تھی, جب تاریخ لکھی جا رہی تھی, آپ ایک اہنی شاہد ہیں اس تاریخ کے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ کے انٹریکشنز نہیں ہیں افغان طالبان کے ساتھ, ظاہر ہے کہ بظاہر یہ ریشنل ایکٹرز نہیں ہیں. ان کی اینڈ گیم کیا ہے پاکستان کے ساتھ؟ کیا وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے گوریلا وار لڑی تھی افغانستان میں, وہی گوریلا وار وہ پاکستان میں اب لڑیں گے اور پاکستان کی سرزمین پر قابض ہوں گے؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں؟ اینڈ گیم کیا ہے, ان کی ایجنڈا کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, اینڈ گیم یا ایجنڈا تو ان کا جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ کو ریکگنائز کرانا ہے, کیونکہ جب وہ 2021 میں انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو انہوں نے اس وقت سارا فوکس یہ کیا کہ انہوں نے اپنی جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈز کو ایک طرف رکھ دیا. ساری ڈیمانڈ چاہے وہ انکلوسیوٹی کی ہوں یا دیگر کاؤنٹر ٹیررزم یا ہیومن رائٹس کی, انہوں نے پورے افغانستان پہ اپنا کنٹرول اسٹیبلش کیا. اور اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے نیبرز کے ساتھ اور ریجنز کے ساتھ انگیج کیا. اور اس وقت صرف 3-4 ایمبیسیاں رہ گئی تھیں جب 2021 کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹیک اوور جب ہوا تھا. اور آج وہاں پہ کوئی 15 سے زیادہ 16, 17, 18 کے قریب ایمبیسیز موجود ہیں, اور وہ مزید ممالک کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکگنائز نہیں ہیں لیکن ہم نے افغانستان کو اسٹیبل کر دیا ہے, افغانستان پیسفل ہے, افغانستان نارمل ہے, اور آپ ہمارے ساتھ انگیج کریں. تو یہ تو ان کا ایجنڈا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ پاکستان کے کس طرح کیوں افیکٹ ہو رہا ہے, ٹیررزم کیوں نہیں ختم ہو رہا, جب 2021 میں ٹیک اوور ہونے والا تھا, ہونے کے قریب تھا اور ہوا, تو اس وقت ہی پاکستان کے اندر جو ہماری میٹنگز ہو رہی تھی, جو کنسلٹیشنز ہو رہی تھی, اس میں بڑی پریشانی پائی جاتی تھی. پریشانی یہ تھی کہ
چاہے وہ افغان طالبان ہوں یا وہ PTP ہو یا دیگر جو گروپس ہیں ان سے متعلق، ان سے ایسوسیٹڈ، ان پہ پاکستان کی کوئی میپنگ نہیں ہے، پاکستان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، پاکستان کی کوئی ٹریکنگ نہیں ہے، اور اس لیے اس میں بڑی مشکلات تھیں پاکستان کو کہ یہ کس طرح سے ان پہ سب پہ قابو پایا جائے گا ان چیزوں پہ. اور اسی تناظر میں وہ وزٹ بھی ہوئی تھی جو آپ کو یاد ہے، جنرل فیض حمید کی جو وزٹ تھی، بڑی جلدی میں وہ وزٹ پلان ہوئی تھی، وہ وزٹ ہوئی، اور وجہ یہ تھی کہ پاکستان کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے ٹریک ان کے ساتھ ایک ٹریک اسٹیبلش کیا جائے، ان کے ساتھ چینل اسٹیبلش کیا جائے تاکہ آنے والے سالوں میں یہ جو ہمارے بارڈر پہ خدشہ ہے، کراس بارڈر ٹیررزم کا خدشہ ہے، اس پہ قابو پایا جا سکے. اب مسئلہ جو یہاں پہ میرے خیال میں ریلیشن شپ میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، امیڈیٹلی کاؤنٹر ٹیررزم، اور لانگر ٹرم، میڈیم ٹو لانگر ٹرم میں دیکھیں تو اوور آل ریلیشن شپ. تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اوور آل ریلیشن شپ نہیں اسٹیبلش ہو رہی افغان طالبان کے ساتھ، اور افغان طالبان اب افغان طالبان نہیں ہے، دے آر افغان اسٹیٹ. تو وہ جو گیپ آ رہا ہے ان کے ساتھ اوور آل جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ نہیں اسٹیبلش ہو رہی. ہم نے کوئی پولیٹیکل چینل نہیں ہم ان کے ساتھ اسٹیبلش کر سکتے، ہم ان کے ساتھ وہی سیکیورٹی چینلز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو ہم ایز این انسرجنسی ان کے ساتھ ڈیل کیا کرتے تھے. دے آر یوزڈ ٹو دوز چینلز، دے آر یوزڈ ٹو دیٹ تھنکنگ. ہمیں، میرا خیال ہے، میری اپنی دانش میں ہمیں ضرورت تھی کہ ہم پولیٹیکل چینلز کو بیچ میں لے کر آئیں، پولیٹیکل چینلز کو اسٹرینتھن کریں. اور دے آر ناؤ افغان اسٹیٹ. جب تک وہ کابل ان کے کنٹرول میں ہے، افغانستان ان کے کنٹرول میں ہے، وی ہیو ٹو ٹریٹ دیم لائک این افغان اسٹیٹ. تو یہ میرا خیال ہو رہا ہے. اب کرنٹ اسٹیٹ جو ہے اس میں ملٹری اپروچ یوز کر لیں یا ڈائلاگ کی اپروچ یوز کر لیں، ہمیں آبجیکٹو کلیئر ہونے چاہیے. اس وقت یہ اسکیلیشن ہوئی ہے، آج سیز فائر ہوا ہے، لیکن کچھ کلیئرٹی نظر آ رہی کہ ہمارا اب ہم آبجیکٹو کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں فرام دا ملٹری اسٹرائکس یا ملٹری ایکشن. کئی دفعہ ملٹری ایکشن یوز کرنا پڑتا ہے، دین ملٹری ایکشن یوز کرنے کے بعد ہمیں وہ ریزلٹس حاصل ہونے چاہیے. تو یہاں پہ تھوڑا سا مجھے ابھی تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتنا ڈیوریبل ہے سیز فائر، یہ کتنی ڈی ایسکیلیشن کتنی دیر رہتی ہے، اور کس طرح سے پھر اسے آگے چلنے کا رہتا. اچھا ایمبیسڈر صاحب، اب باتوں میں تھوڑا سا تضاد یہ ہے کہ اگر ایک جانب وہ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے، لیکن دوسری جانب دے آر اسپانسرنگ ٹیررزم اینڈ اٹیکنگ پاکستان. ماسکو فارمیٹ جو ٹاکس ہوئی تھی اس میں بھی باقاعدہ اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ ہمیں ایک دہشت گردی سے پاک افغانستان چاہیے جو کسی کا لانچ پیڈ نہ بن سکے جیسے اس وقت بنا ہوا ہے. جہاں تک ملٹری آپشن جو استعمال کیا گیا ہے، آئی تھنک اٹ واز یوزڈ ایز دا لاسٹ آپشن، اس پہ تو ہم اگری کریں گے. فرسٹ آپشن یہ نہیں تھا. اور جو مقاصد ہیں، میرا خیال ہے کہ ڈے ون سے تقریباً ہمارا ایک مقصد، پاکستانی حکومت اور ریاست کا ایک مقصد تو یہ رہا ہے کہ آپ TTP کی سرپرستی نہ کریں. میرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ ایسی وجوہات ہے، کیا اتنا ایک اٹریکشن ہے TTP کے ساتھ کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ، اور ہم ظاہر ہے کہ افغانستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک وار سچویشن کریٹ ہو، نہ ہی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان کی ایک وار سچویشن کریٹ ہو، لیکن اس انٹرسٹ کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ کے اتنی فل سپورٹ کرنا TTP کی اینڈ پاکستان کو اپوز کرنا ٹو دی ایکسٹینٹ کہ عامر خان متقی جاتے ہیں نیو دہلی اور وہاں پر پاکستان کا جو نائٹ میئر ہے ٹو فرنٹ سچویشن کا، وہ ایک طرح سے ایک حقیقت ہمارے سامنے بنتا ہے. تو کیا سوچ ہے اس کے پیچھے ان ٹرمز آف دی افغان طالبان؟ وہ کیوں نہیں ایک ریشنل اسٹیٹ کی طرح بہیو کر سکتے؟ سوال میرا یہ ہے. TTP کے ساتھ ان کا بہت ہی کلوز آئیڈیالوجیکل تعلق ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، اور TTP بھی یہ سمجھتی ہے کہ US اور نیٹو کے خلاف انسرجنسی جو ہے پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتی تھی اگر TTP کے ساتھ ان کا TTP کی سپورٹ ان کو نہ ہوتی. اور اسی لیے 2007 سے اسٹیبلش ہونے کے بعد TTP کی ایکٹیویٹیز مسلسل بڑھتی رہی. اب وہ TTP کو ٹوٹلی ابینڈن کرنا ان کے لیے ایک بہت مشکل بھی ہے آئیڈیالوجیکلی، اور ان کی کیپیسٹی بھی افغان اسٹیٹ کی شاید نہیں ہے کہ وہ TTP کے ساتھ اور دوسرے گروپوں کے ساتھ ایک کائنیٹک وارفیئر میں چلے جائیں.
تو میرا خیال ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ ابھی جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ دے ہیو ٹو چوز بٹوین پاکستان اینڈ دا ٹی ٹی پی، اور اس کا انہوں نے جواب تو کوئی نہیں دیا، لیکن بائی امپلیکیشن یہی رسپانس آیا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کو نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ٹی ٹی پی یہاں نہیں ہے. حالانکہ جب 2022 میں جو مذاکرات ہوئے تھے ٹی ٹی پی سے، تو ٹی ٹی پی کے لیڈر وہیں پہ آفیشل سے مذاکرات ہوئے. نور ولی محسود آرام سے گھوم رہا ہوتا ہے وہاں پہ کابل میں. جی یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کانٹراڈکشن بھی ہے اور یہ کانٹراڈکشن رہے گی بھی، اور اس کا کوئی ایزی سولوشن نہیں ہے. اس کا سولوشن بھی بالکل کئی دفعہ ہمیں ملٹری سولوشن پہ بھی جانا پڑتا ہے، ملٹری اپروچ پہ بھی، لیکن ساتھ ہی پھر ایک نیبر ہیں اور ہماری بہت ڈیپ روٹڈ انٹرسٹ ہیں، تو ساتھ ڈپلومیسی اور ڈائلاگ اور پولیٹیکل انگیجمنٹ کو بھی تلاش کرنا پڑے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ نے بات کی تھی کہ یار یہ ٹیکٹکس تو ہیں ملٹری آپریشن، اس کے پیچھے اسٹریٹجی کیا ہے؟ اور یہ ایک میرا خیال اہم $1 ملین سوال ہے. $1 ملین. آج کل ملین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم بلین پہ آ جاتے ہیں. چلیے ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اعجاز حیدر صاحب بھی ہمیں جڑے ہیں، تو ان سے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ ٹیکٹکس اپنی جگہ، اسٹریٹجی کیا ہے، کیا ہونی چاہیے؟ ویلکم بیک. پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر منصور احمد خان صاحب کے خیالات آپ نے سنے. ہمارے ساتھ اعجاز حیدر بھی ہیں، اسٹریٹجک اینالسٹ. آپ نے بھی منصور صاحب کی گفتگو سنی ہے، آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ منصور صاحب بہت شکریہ. دیکھیے یہ ایک بہت گھمبیر صورتحال ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں ایک پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہوائی حملے جو ہم نے کیے، سب سے پہلے جو ہوائی حملے جو اس سارے معاملے میں ہوئے تھے وہ 1953-54 میں ہوئے تھے، جب حاجی مرزا علی خان، جو جس کا نام فقیر آف ایپی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا. تو یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جو پرانا جو فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز تھے کہ اس کے اندر کبھی فوج نہیں گئی اور کبھی ایئر فورس نہیں گئی اور یہ 2002 یا 2003 کے بعد شروع ہوا، یہ تاریخی اعتبار سے جو ہے یہ غلط ہے اور اس غلطی کو درست کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. فوج اور فرنٹیئر کور جو ہے وہ ان علاقوں میں آپریٹ کرتی رہی. 1960 میں جب داؤد نے خودکشی کی باجوڑ ایجنسی میں، تو اس وقت بھی فوج جو ہے وہ باجوڑ ایجنسی میں تھی اور باجوڑیوں کے ساتھ مل کے یہ افغانی جو درانداز تھے ان کو باہر نکالا گیا تھا. تو یہ بہت پرانی تاریخ ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ افغانستان یہ سارا معاملہ ہم نے نہیں شروع کیا. سب سے پہلی بات تو یہ معاملہ افغانستان نے شروع کیا تھا، جس نے یہ بات کی کہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا. وہ مہینے کے بعد جو ہے پاکستان کو تسلیم کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی بات ہوئی کہ دیکھیں اب ہم کچھ وہ کرتے ہیں. تو سردار شاہ وہ پاکستان میں آیا افغانستان کے سفیر کے طور پر، اور پھر یہ اوپر نیچے اتار چڑھاؤ ہوتے رہے ایبز اینڈ فلوز کے، جی کبھی ہاں جی ہم تسلیم کر لیا، کبھی ہاں. لیکن ایک کانٹا جو ہے وہ لگاتار اٹکا رہا اور اس کانٹے کا نام ہے جو بین الاقوامی سرحد ہے، جس کو ڈیورینڈ لائن. اعجاز یہ جو ہے نا، ہم 80 سال کی تاریخ میں موٹے موٹے نکات ظاہر ہے جو دلچسپی رکھتے ہیں اس مسئلے سے، ان سب کو ازبر ہیں. میں آپ کے جو تاریخی شعور ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان 80 سالوں میں کیا پاکستان کی کوئی افغان پالیسی بھی کبھی رہی ہے، سوائے اس کے کہ اگر انہوں نے پختونستان کا سلسلہ کیا تو ہم نے کوئی جوابی طور پہ ایکشن کیا ہو، یا پھر یہ ہے کہ سوویٹ یونین آ گیا ہو یا وار آن ٹیرر ہوئی ہو تو اس میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے. ہماری اپنی دیسی نسلی باتصویر پالیسی کبھی رہی ہے افغانستان کے حوالے سے 80 سال میں؟ ہم بہت عرصے تک تو مار کھاتے رہے. میں جلدی سے یہ بات کروں گا کیونکہ مختصر وقت ہے. لیکن جب داؤد نے تختہ الٹا ظاہر شاہ کا، تو اس وقت یہ بہت سارے لوگ، عبدالرب رسول سیاف، احمد شاہ مسعود، حکمت یار اور بے شمار اور جو بعد میں مجاہدین بنے، یہ سب پشاور آ گئے. اور بریگیڈیئر نصیر اللہ بابر جو تھے اس وقت IGFC تھے، انہوں نے ایک پوزیشن پیپر لکھا. اس وقت FC کی ایکویٹنس رول کے اوپر یہ لوگ موجود تھے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو ہم کوئی تھوڑا سی مدد کریں گے تاکہ یہ پشتونستان کے مسئلے کو ختم کیا جائے اور ان کو اپنی ڈالی جائے.
تو اس کے بعد داؤد جو ہے وہ جسٹ ٹو فاسٹ فارورڈ، داؤد نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، ہمارے ساتھ بھی بہتر کرنے کی کوشش کی، بھٹو صاحب کے ساتھ آ کے جو ہے وہ انہوں نے بات چیت بھی کی، مرحوم ریاض کھوکھر صاحب جو ہے وہ نوٹ ٹیکر تھے اس زمانے میں، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اس بین الاقوامی سرحد کو تسلیم کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا، لیکن ضیاء الحق صاحب نے بھی باضابطہ اس کو آگے بڑھایا۔ اس کے اندر پھر داؤد جو ہے اور اس کی فیملی کا جو ہے پی ڈی پی اے کا جو ہوا، تو یہ معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑ گیا۔ لیکن چلیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی بھی جو افغان جو وزارت خارجہ کی طرف سے بیان آیا ہے اس کے اندر دوبارہ اس کو ڈیورینڈ لائن کا ذکر کیا، لیکن جب اگست میں یہ آئے کابل میں، تو اس کے بعد سے لے کے اب تک ہم نے ہر سطح کے اوپر ان سے بات چیت کی ہے۔ جی ہمیں انہوں نے یہ کہا، اور یہ میں افغان طالبان کی بات کرتا ہوں، ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ چونکہ جو پاکستانی طالبان ہیں انہوں نے ہمارے جہاد میں ہماری مدد کی تھی، تو ہم ان کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر لیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ان کے ساتھ سرکاری بھی بات چیت کی، نیم سرکاری بھی کی، علماء کو بھی بھیجا، لیکن جو 6 نکات انہوں نے سامنے رکھے، وہ کوئی بھی ریاست جو اپنی حاکمیت چاہتی ہے، جو کہ ریاست کا ریزون دیتا ہے، ریزن ٹو ایگزسٹ ہے، وہ قبول ہی نہیں کر سکتی۔ وہ یہ ہے کہ جی فاٹا کو جو آپ نے ضم کیا اس کو آپ واپس کریں، جی اس کے اندر ہم ہتھیار لے کے واپس آئیں گے، اس علاقے کے اوپر ہمارا کنٹرول ہوگا، اس علاقے کے اوپر افغانستان کی شریعت نافذ ہوگی۔ اور میں افغانستان کی شریعت کا یہ ذکر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ افغانستان کی شریعت کا اسلام کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں، اور ہاں ہمارے جتنے بھی قیدی ہیں آپ واپس کریں، کون سی ریاست ہے جو یہ ان چیزوں کو تسلیم کرے گی؟ تو جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ بات چیت کرو، تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی ان کے ساتھ جو یہ خوارج ہیں ٹی ٹی پی والے، ان کے ساتھ ادھر بھی بات چیت ہوئی ہے، جو افغانی ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے، افغانیوں کے تھرو ان خوارج کے ساتھ افغانستان میں بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تو پھر فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پیسیو ایکٹر کے طور پر یہاں پہ دفاعی پوزیشنوں میں رہنا ہے اور مار کھاتے رہنا ہے، یا آپ نے آگے جا کے یہ معاملات کرنا۔ دیکھیے، میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی، اور میں پہلا بندہ ہوں جو ہمیشہ یہ کہے گا کہ قوت کا استعمال جو ہے اس کو بہت سوچ بچار کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قوت کا استعمال افادہ قوت کے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے اوپر تواتر سے حملے ہو رہے ہیں، تو پھر آپ نے کون سی پالیسی تشکیل دینی ہے، کس حوالے سے تشکیل دینی ہے کہ جس سے اس معاملے کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے۔ ونس اگین، اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس کا آپ جو ہے وہ مکمل طور پہ ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں، تو غلط ہے۔ یہ دو انتہائیں بھی غلط ہیں۔ لیٹس ٹاک آؤٹ آف اٹ، لیٹس وار آؤٹ آف اٹ۔ بین اس کے درمیان آپ نے ایک پالیسی جو ہے وہ مرتب کرنی ہے۔ اس پالیسی کے نیچے سب اسٹریٹجیز ہوں گی کہ اگر آپ نے اس قوت کا استعمال کرنا ہے تو پھر قوت کے استعمال کو افادہ قوت کی طرف آپ کس طرح لے کے جائیں گے۔ اس کو آپ کہتے ہیں ٹرائیڈک ڈیٹرنس، کہ اگر ایک ریاست نے دہشت گرد گروپس جو ہے وہ پالے ہوئے ہیں جو آپ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے پین کس کے اوپر انفلیکٹ کرنا ہے، دہشت گرد گروپوں کے اوپر یا اس ریاست کے اوپر جس نے ان دہشت گرد گروپوں کو پناہ دی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ نے اس ریاست کے اوپر جو ہے وہ پین انفلیکٹ کرنا ہے، تو پھر آپ نے دیکھنا کہ پین پوائنٹس کون سے ہیں اور کس قسم کی آپ نے کاروائی کرنی۔ اچھا اجاز، ایک سیکنڈ یہاں پر جسٹ ہولڈ یور تھاٹس، پین پوائنٹس، بیکاز اگین کہا جاتا ہے نا کہ ٹیکٹکس وداؤٹ اسٹریٹجی از دا پاتھ ٹو ڈیفیٹ، سن تزو نے یہ ایک بات کہی تھی۔ تو جب ہم ڈیٹرنس کی بات کرتے ہیں، ہاؤ مچ از انف؟ ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ موضوع تو آپ جانتے ہیں، ابھی ہم امبیسڈر منصور کی رائے بھی لیں گے، لیکن اجاز ابھی بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے پین پوائنٹس کی۔ تو آسان الفاظ میں آپ کی مراد ہے کہ افغان طالبان کو کہاں ہٹ کرنا چاہیے، کن ٹارگٹس پر، اور کتنا ہٹ کرنا چاہیے، تاکہ، اور گول ہمارا یہی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے لحاظ سے اپنی پالیسی تبدیل کریں، اپنی ہاسٹائل پاکستان پالیسی کو تبدیل کریں۔ تو آپ کی نظر میں وہ پین پوائنٹس کیا ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ
جب یہ طالبان انسرجنٹس تھے تو انسرجنٹ ایلیوسو ہوتا ہے, اس کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے, وہ ہنکر ڈاؤن کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اب یہ اس وقت ایک حکومت ہے اور ایک ریاست چلا رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ ویزیبل ٹارگیٹس ہیں, ان کے کنٹونمنٹس بھی ہیں, انرجی گریڈس بھی ہیں, انفراسٹرکچر بھی ہے, لائنز آف کمیونیکیشن بھی ہیں اور سب. تو قوت کا جو استعمال ہے اس کے اندر ایک اور اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جسٹ لائک یو کین ناٹ لیپ اکراس اے چیزم ان 2 steps, اسی طرح جو قوت کا استعمال جو ہے وہ بھی ہاف بیک نہیں ہو سکتا. آپ نے قوت کے استعمال کے دوران آف ریمپس بھی دینے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک منطقی طریقے سے جو دوسرا شخص ہے وہ یا دوسری حکومت جو ہے وہ بات چیت نہیں کر رہی, تو پھر آپ نے اپنا جو اسیمیٹرک ایڈوانٹیج ہے اس کو استعمال کرنا. اس کے اندر آپ نے پین پوائنٹس یہ ہیں کہ جو بھی آپ کا قوت کا استعمال ہو وہ اس بات کی نشاندہی کرے کہ طالبان ایک حکومت کے طور پر ریاست جو ہے جو چلانے کے لیے جس قسم کی صلاحیت کی ضرورت ہے اس صلاحیت کو ہم ڈیگریڈ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس پوری پالیسی کی سب اسٹریٹجیز بھی بننی ہوگی, اسی لیے اس کو جو ہے وہ بیٹھ کے تسلی سے اس کو کرنا ہوگا, کیونکہ افغانستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت ساری پاپولیشن ریزنٹفل ہے ٹورڈز دا طالبان. تو آپ نے جو بھی پالیسی مرتب کرنی ہے اس میں صرف قوت کا استعمال نہیں کرنا, بلکہ آپ نے اس پاپولیشن کے لیے بھی اسپیس کریٹ کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وزارت خارجہ کا جو بیان آیا تھا اس کا جو پیراگراف ہے وہ بہت سارے لوگوں نے مس کر دیا ہے. اس پیراگراف کے اندر ایک فقرہ ہے جو اس وقت میرے سامنے نہیں ہے, بٹ ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ, the Afghan people would be emancipated and they would be governed by a true representative government. آپ اس فرقے کی بات کر رہے ہیں. precisely. So وہ جو تھاٹ ہے نا اس کو پھر آپ نے ایکچولائز بھی کرنا ہے. یعنی قوت کا استعمال جو ہے جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ قوت کے استعمال کا افادہ قوت تک جانا وہ کیسے ممکن ہوگا, وہ آپ نے حکمت عملی بنا. اچھا, یہ ایمبیسڈر منصور احمد خان صاحب, یہ جو اعجاز صاحب نے جس 2 لائنوں کی طرف اشارہ کیا دفتر خارجہ کا جو اتوار کا بیان ہے اس میں, یعنی ایک طرح سے یہ سنڈے کا ہے شاید, یو ٹرن ہے کہ اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جی افغانستان آزاد ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا جب اگست 2021 میں کس طرح کے بیانات آئے تھے. اب ہم نہ صرف انکلوسیوٹی کی بات کر رہے ہیں بلکہ لیکن اب یہ ہے کہ طالبان کا بظاہر پورا کنٹرول ہے پورے ملک پہ. وہاں کون سی ایسی قوت ہے جس کے ساتھ اب شراکت داری ہو سکتی ہے, وہ تو مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے. نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ٹویٹر پہ ایکٹیو. اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے چل کے اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پاکستان ناردرن الائنس کا اپنا ورژن بنانے کی سوچ رہا ہے؟ جی بالکل, یہ آپ نے بہت صحیح صرف کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیں ہم ابھی پچھلے سیگمنٹ میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ڈائیلاگ کی تو آپشن فی الحال ختم ہوئی کیونکہ اس وقت ہم ملٹری ایسکیلیشن میں آ گئے, ملٹری اپروچ پہ آ گئے. تو ملٹری اپروچ کے اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ تو اگر تو ہم ملٹری اپروچ سے ایسے ریزلٹ حاصل کرتے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت ہمارے ساتھ ڈائیلاگ پہ آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے چلیں جی ٹی ٹی پی کے متعلق یوں کر لیتے ہیں اور پرانے ایشو کے متعلق یوں کر لیتے ہیں, تو پھر تو ہم نے وہ آبجیکٹیو اچیو کر دیا. لیکن اگر ہم بہت زیادہ یوز آف ملٹری اپروچ بھی کرتے ہیں اور اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو پھر ہمارے لیے یہ اسٹریٹجی بیک فائر بھی کر سکتی ہے. اور اگر جو ان باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اگر افغانستان ایک دفعہ پھر موو کرتا ہے جس میں کہ وہاں پہ کسی قسم کی تبدیلی کی کوشش ہو, چاہے وہ ناردرن الائنس کے تھرو ہو یا کسی اسی قسم کے اور گروپ کے تھرو ہو, تو اس کے اندر انٹرونشن جو ہے پاکستان کی جانب سے اس کی کونوٹیشنز ڈفرینٹ ہوں گی, اس کی انٹرپریٹیشنز ڈفرینٹ ہوں گی. اور جو دیگر کنٹریز جو افغانستان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, جس میں چائنا بھی ہے, جس میں رشیا بھی ہے, جس میں باقی نیبرز بھی ہیں, جس میں عرب کنٹریز بھی اب ہیں, ترکی بھی ہے اور کچھ یورپین ممالک بھی ہیں, ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا اس قسم کی اگر ڈائریکشن چیزیں لیتی ہیں, اور اس قسم کی ڈائریکشن کا پاکستان پہ کیا امپلیکیشنز ہوں گی. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی
ایک گمبھیر قسم کا ایریا ہے, کمپلیکس ایریا ہے, اور اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت ضرورت ہے کہ ہم ایک تاریخ سے بھی سبق سیکھتے ہوئے, جب ہم نے خود کہا ہے کہ ہمیں افغانستان کے اندر کوئی انٹرونشنسٹ پالیسیز کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہمارا ایشو پی پی کا بالکل لیجیٹیمیٹ ایشو ہے, وہ ہمیں ہر طریقے سے پریشرائز کرنا چاہیے. مسئلہ وہی, ابھی ایک وقفہ لے لیتے ہیں. یہ بھی ہے نا کہ اس وقت پاکستان کی پالیسی نہیں ہے, افغانستان کی وہ ہے, لیکن مسئلہ پاکستان کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ اس نے جس طرح کا بھی کوشش کی یا جس حکومت کے ساتھ بھی رپروشما کیا, وہ اس کے بلاخر اگینسٹ ہو گئی. تو آپ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, رزلٹ 80 سال سے ایک ہی نکل رہا ہے. جو بھی اب کابل میں ہوتا ہے ان کی پالیسی تقریباً ایک ہی ہوتی ہے. کچھ کابل کی فضا کا اثر ہے شاید. ایک وقفہ لے لیں, پھر گفتگو آخری مراحل میں. پاکستان کا ہمیشہ ڈے ون سے اسٹریٹجک نائٹ میئر یہ رہا ہے کہ ایک جانب آپ کی ایک طرف ایک ہاسٹائل انڈیا ہے اور دوسری طرف ایک ہاسٹائل افغانستان ہے, اور یہ دونوں مل کر آپ پر حملہ کریں. لیکن اب لگ رہا ہے کہ یہ نائٹ میئر ایک حقیقت میں تبدیل ہو گیا ہے. امبیسڈر صاحب, وقت کم ہے, میں آپ دونوں کی رائے لوں گا. کیا ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم, اور بھارت بار بار یہ کہتا ہے کہ آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے, ہم دوبارہ ہٹ کریں گے, کہ اگلی بار جب بھارت وار کرے گا تو ایک اور سرحد بھی ہماری ہاٹ ہوگی, افغانستان سے بھی وہاں پر ان کو کوآپریشن ملے گی؟ جی, اس وقت جو حالات ہیں, اور اگر ان حالات میں کوئی کوالٹیٹیو چینج نہ آئے تو ہم ایک پرفیکٹ ٹو فرنٹل سچویشن میں فیس کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ انڈیا کی طرف سے کوئی کارروائی ہوتی ہے, کوئی ایگریشن ہوتی ہے, کوئی ایسکیلیشن ہوتی ہے, تو افغانستان کی طرف سے ذرا ڈفرینٹ قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے, لیکن کسی نہ کسی قسم کی چیلنجز ہمیں آ سکتے ہیں. تو یہ ایک ٹپیکل ٹو فرنٹل سچویشن ہے. 2001 سے لے کر 2021 تک نیٹو کے اور یو ایس کی پریزنس کے دوران بھی یہ ٹو فرنٹل سچویشن موجود تھی, جب انڈین ایسٹس موجود تھے along انٹائر بارڈر آف پاکستان, اور اب یہ دوبارہ سے ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ دس از اے ریئلٹی. اگر نہیں ہوتی. اعجاز, آپ سے بھی یہی سوال ہے. دیکھیے زرار, بات یہ ہے کہ یہ ایک سچویشن ہے ہمارے بھارت کے ساتھ, ایک کنفلکچوئل پیراڈائم ہے. ظاہر ہے دے ول ٹرائی ٹو انفلکٹ پین آن اس. ابھی ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے جب سے یہ بنگلہ دیش میں معاملات ہوئے ہیں, تو دے تھنک دیٹ وی آر انسرکلنگ دیم فرام بنگلہ دیش. تو یہ تو معاملہ چلتا رہے گا. اب ہمیں اس کے اوپر زنجیر زنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اینڈ لیٹس ناٹ بی پیرالائز تھرو انالیسز. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پرسکرپٹیو سائڈ کیا ہے, وچ از ABCDEF. ٹھیک ہے, اب میں نے اس کے اندر بہت سال پہلے لکھا تھا, اور ابھی دوبارہ اس کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ دیکھیے فوج کے اوپر جو ریگولر جو آرمی ہے اس کے اوپر بہت بوجھ ہے. جو آپ کا مغربی جو سرحد ہے اس کے لیے چونکہ لڑائی کے فارمیٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے کرکٹ میں آپ کا ٹیسٹ میچ ہے, آپ کا ODI ہے, آپ کا T20 ہے, اور آپ اس کے لیے مختلف قسم کی ٹیمیں بناتے ہیں کیونکہ مختلف قسم کی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح جو آپ کی مغربی سرحد ہے اس کے اوپر آپ کو ایک مختلف قسم کی حکمت عملی کی اور آپریشنل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. تو اس کے اندر آپ کو پہیہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس فرنٹیئر کور ہے, اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, وہ آپ کا ایک بیس ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو فرنٹیئر کور کی ریکروٹمنٹ پیٹرنز چینج کرنے پڑیں گے, ان کے ٹریننگ ماڈیولز تبدیل کرنے پڑیں گے, ان کا ایکوپمنٹ اور ان کا جو مختلف اور چیزیں ہیں ان کو, تاکہ فوج جو ہے اس کے اوپر پورا دباؤ نہ رہے, وہ ایک بیک اپ آپشن کے طور پہ رہے, فیسنگ پرائمریلی دا تھریٹ فرام دی ایسٹ. اور جو مغربی سرحد ہے اس کے لیے آپ ایک فورس جو ہے وہ تشکیل دیں اور اس کو ایکسپینڈ کریں, جو کہ FC کے ڈھانچے سے جو ہے وہ برآمد ہوگی. اور اس کے حوالے سے ہیونگ سیڈ دیٹ, میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ قوت کے استعمال اور افادہ قوت کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے. اس لیے جو بھی پالیسی آپ نے مرتب کرنی ہے اس کو بیٹھ کر سوچ سمجھ کر اس کو وہ کرے. ہاں, ایک اور چیز بھی ہے which is about signaling and perceptions. وہ یہ ہے کہ یہ جو متقی وہاں پہ جا کے جو اس نے گفتگو کی ہے, کیا افغانستان ہمیں سگنل کر رہا ہے؟ اور اگر سگنل کر رہا ہے تو افغانستان ہمیں سگنلنگ کے ذریعے کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے؟ That can be worked out through back channels. کیونکہ اگر you see the point is not کہ جا کے آپ چڑھ دوڑیں, کیونکہ ہر چیز کا استعمال مطلب just because you want to be a sledgehammer doesn't mean that everything is a nail. بالکل.
But the point is کہ آپ کو اس کی بھی تیاری کرنی ہے, اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا. You can't be a passive actor. But at the same time, that does not in and of itself mean that you forgo other options when they present themselves or try to create those options. تو مطلب کہ فلیکسیبل ڈائنامک پالیسی ایک ہونی چاہیے, یہ تو ہم جانتے ہیں. تھوڑے سے آپ نے اس کے کانٹورز آپ نے اور ایمبیسڈر صاحب نے بھی بیان کر دیے ہیں. ٹاپک بہت وسیع ہے, اس پر بندہ گھنٹے. لیکن یہ جو انہوں نے کہا نا اجازت نا کہ بیٹھ کے جو ہے اسٹریٹجی, دیکھو ہماری ریئیکٹیو رہی ہے. ہم نے جو ہے وہ کچھ پالیسیاں ایک کو دے دی ہیں اور کچھ پالیسیاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو ہے نا تضاد, یہ ختم کر کے پولیٹیکل اور ملٹری قیادت کو بیک وقت جو ہے سفارتی اور عسکری دونوں چیزوں کے بارے میں ایک مربوط پالیسی بنانی پڑے گی, ورنہ یہ چمن یوں ہی رہے گا. جی یہ ہے, ورنہ چمن میں آگ جلتی رہے گی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت دیجیے. خدا حافظ.